Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 6th of February 2021 और आज के Dawn editorial I'm going to discuss in front of you, or whether if you need anything in PDF format do contact Mr. Ali and the number is 0305104509. सबसे पहले हमारे पास जो आज का है दैट्स अबाउट ग्रास रूट पास, यानी जो हमारे पास पास आते होती हैं गवर्नमेंट के पास आगे उनकी डिवीज़न है। उसके बाद केपी के जो एक बड़ा पॉजिटिव है हेल्थ कवरेज के हवाले से, और उसके बाद कैओस है इन पार्लियामेंट में। जो फर्स्ट वन है कि ये जो रोल बैक करते हैं लोकल डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान में कोई नया तरीका नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी तक आई हैं उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंसर्निंग जो है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से और शेयरिंग के हवाले से, पास शेयरिंग के हवाले से लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स में उनमें कोई ना कोई रोकथाम लाजमी की है। और पीटीआई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कोई उनसे अलग नहीं है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसी पार्टी जिसने ये प्रॉमिस किया था कि वो स्ट्रेंथन करेगी लोकल डेमोक्रेसी की, और क्या करेगी कि कमिटमेंट की थी कि जैसे ही वो पावर में आएंगे जो डिलेइंग होल्डिंग है इलेक्शंस का उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ नज़र आई है, और इसको वाकई क्रिटिसाइज़ किया है ईसीपीए ने भी इस थर्सडे को दो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, जिन्होंने एक हेयरिंग में एलजी पोल्स केस के हवाले से कहा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी प्री मैच्योर है, और लोकल गवर्नमेंट जो है पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो उसने जो डिले किया है न्यू पोल्स में, इसको जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो है उन्होंने इस किस्म के एक्ट को जो है किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया है। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वर्स किस्म का डिक्टेटरशिप है, जो उन्होंने इस बात पे भी रिमार्क किया कि ये वॉन्डरिंग है, अजीब का हैरान कर देने वाली है कि अभी पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है अभी तक इस चीज़ को फेवर क्यों नहीं कर रहा, और अभी तक जो है इलेक्शंस क्यों नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने उसके ऊपर दी जस्टिस मकबूल बाकर जो है उन्होंने पॉइंटेड आउट किया कि गवर्नमेंट वाज एट वॉर विद इट्स पीपल, कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपने लोगों के साथ जंग में मसरूफ़ है। ये तो था आज का पहला। और जो सेकंड है दैट इज़ अबाउट केपी हेल्थ कवरेज, और ये बड़ा ही एक पॉजिटिव कदम है गवर्नमेंट की तरफ से कि रिसेंटली की केपी जो है पहला प्रोविंस बन गया है जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में इसके 40 मिलियन रेजिडेंट्स को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है। अगर आप डिज़ास्टर की तरफ देखें जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारे मुल्क में चल रहा है, इसमें इस दौर में ये बहुत ही एक बड़ी रेवोल्यूशनरी मूव के तौर पे इसको देखा जा सकता है। सेहत सहूलत प्रोग्राम की अगर बात करें, सबसे पहले ये पायलट किया गया था केपी में, और पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में इसको 2015 में स्टार्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 3% जो है पॉपुलेशन कवर हो पाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में उन्होंने इसको एक्सटेंड किया और 51% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर किया, जबकि 2017 में 69% पॉपुलेशन जो है उसको किया गया, जबकि 2020 तक पूरी जो पॉपुलेशन है उसको कवर कर लिया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 6.7 मिलियन फैमिलीज़ जो हैं इस प्रोविंस में वो अवेल कर सकती हैं हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसकी वर्थ 1 मिलियन है एक साल के लिए, और 400 पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अक्रॉस द प्रोविंस इस सर्विस को दे रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा जैसे प्लान है तो ये स्कीम जो है ये पब्लिक हेल्थ केयर के हवाले से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और लार्ज परसेंटेज जो है आपको पता है पॉपुलेशन की बिलो द पावर्टी लाइन जो है इस कंट्री में रह रही है, और जहाँ पे एडिक्वेट हेल्थ केयर जो है वो डिफ़िकल्ट है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में जो 3% है जीडीपी का उसको इसमें स्पेंड कर रही है, और इसका रिज़ल्ट के तौर पे आप देखें कि अनस्टाफ्ड है, अंडर फंडेड हैं, और ओवर क्राउडेड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पोर रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सीक ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स ऑन देयर लव्ड वंस। इस तरह के हालात में देखा जाए तो एक्सेस जो है हेल्थ केयर का औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ये मुश्किल भी था, लेकिन इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। अब क्या है कि जी फ्री एक्सेस है प्रॉपर मेडिकल केस के केयर में, जहाँ पे ये इस तरह की जो मेटरनल डेथ्स होती थी पहले कंट्री में उनको लोअर किया गया है। इंडिया जो हॉस्पिटल्स हैं एडमिशन जो है विमेन नीडिंग ट्रीटमेंट के लिए उनको भी जो है सोशल टैबूज़ के हवाले से चेंज करना चाहिए, और जो विमेन है उनको मोबिलिटी देनी चाहिए लॉन्ग रन में, और ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। दैट वाज केपी हेल्थ कवरेज। लास्ट जो हमारे पास है दैट्स केओस इन पार्लियामेंट, यानी डिसऑर्डर जो है बेतरतीबी है, जो कन्फ्यूजन है जो पार्लियामेंट में नज़र आ रही है उसके हवाले से डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सीन्स ऑफ केओस इन नेशनल असम्बली this week have been a pitiful yet pertinent symbol of the reality of politics in the country today. ये जो बेतरतीबी के कुछ मनाजिर नज़र आए हैं नेशनल असम्बली में इस हफ्ते, ये बहुत ज़्यादा पिटीफुल है, ताहम ये एक मिलती जुलती सिंबल भी है
جو ریئلٹی ہے پولیٹکس کی ہمارے ملک میں آج کل. یعنی ہمارے ملک میں جو کچھ بے ترتیبی اور کنفیوژن کے نیشنل اسمبلی میں سین نظر آئے. ایک تو وہ بہت زیادہ قابل رحم ہے, پیٹیفل ہے, یعنی بڑا اس پہ عجیب و غریب قسم کا سوچا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک ملتی جلتی سمبل بھی ہیں جو شو کرتی ہیں ریئلٹی کو پولیٹکس کی, کہ ہمارے ملک میں پولیٹکس یعنی سیاست کس چیز کو کہا جاتا ہے. An enraged opposition and a bullish ruling party looked horns during today's Thursday's session, escalating already simmering tension and confirming once again that civility and dialogue are unthinkable for both sides. یہ انریجڈ کا مطلب پہلے سے ہی غصے میں جو اپوزیشن ہے, اور جو بلش اور انتہائی بے وقوفانہ طریقے سے جواب دیتی ہوئی جو ہماری رولنگ پارٹی ہے, لاکڈ ہارنز, انہوں نے آپس میں جھگڑا قائم کیا ہوا ہے. اور کب قائم کیا ہے جی؟ یہ تھرسڈے کے سیشن میں. اور انہوں نے بڑھایا ہے, ایسکلیٹ کیا ہے پہلے سے ہی بوائلنگ ٹینشن کو, یعنی پہلے سے ہی جو ٹینشن بہت زیادہ ہے دونوں کے درمیان, اس کو بڑھا دیا. اور اس بات کو انہوں نے کنفرم کر دیا ایک دفعہ دوبارہ کہ سویلٹی جو ہے, یہ جو پراپر کوئی طریقہ کار ہے, اور ڈائلاگ جو ہے, یہ دونوں اطراف سے جو ہے انتھنکیبل ہیں. یہ دونوں یعنی اپوزیشن اور جو رولنگ پارٹی ہے, یہ دونوں جو ہے ڈائلاگ اور سویلٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. اس سینٹنس میں کہا گیا کہ ایک تو رویہ اپوزیشن کا غصے والا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولنگ پارٹی ہے ان کا بھی بہت برا رویہ ہے ان کی طرف. تو ان کی ایک فائٹ ہوئی تھرسڈے سیشن میں, اور انہوں نے پہلے سے ہی جو ان کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی ان کو اور زیادہ بڑھایا, اور اس بات کو واضح کر دیا کہ دونوں اطراف سے کسی قسم کا ڈائلاگ یا کسی قسم کی سویلٹی کے بارے میں سوچنا ناممکن ہے. Slagnering, desk thumping and shouting are hardly uncommon occurrences during assembly sessions and have been resorted to by MNAs since the 1990s. نعرے بازی کرنا, ڈیسک بجانا اور چیخنا چلانا جو ہے, یہ بمشکل ہی انکامن واقعات ہیں جو ہوتے جا رہے ہیں اسمبلی سیشنز میں, اور ہیو بین ریسورٹڈ ٹو, اور ان کو ایک فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ایم این ایز کی طرف سے. اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ 1990 سے, یعنی 1990 سے ایم این ایز جو ہے اپنے فائدے کے لیے اسمبلی سیشن میں جو ہے نعرے بازی کرنا, ڈیسک بجانا یا شاؤٹ کرنا, یہ انتہائی انکامن سی چیز ہے, یعنی یہ موسٹلی ہوتی دکھائی دیتی ہے. دس پرٹیکولر سیشن, یہ جو خاص سیشن تھا, however also featured lawmakers, اس نے فیچر کیا لا میکرز کو, abusing each other, جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی, to point where a scuffle broke out, ایک واقعے میں جہاں سے یہ جھگڑا سٹارٹ ہوا. At one point, ایک موقع پہ the speaker of the assembly had to be protected by a ring of sergeants at arms as opposition lawmakers gathered before him. ایک موقع پہ تو ایسا ہوا کہ جو اسپیکر تھے اسمبلی کے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سرجنس بلانے پڑے جو اسلحے کے ساتھ تھے, کیونکہ اپوزیشن لا میکر جو تھے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے. Perhaps تاہم for the first time in our parliamentary history, ہماری ہسٹری میں ایسا پہلی دفعہ ہوا, treasury members staged walk out from the house after pointing out the lack of quorum to prevent opposition lawmakers from making speeches. کہ یہ جو ہمارے ٹریری ممبرز ہیں انہوں نے کیا کیا, اسٹیج کا مطلب ہے جمع کرنے, ایک واک آؤٹ جو ہے وہ بنائی, یعنی وہ باہر چلے گئے آفس سے, اور جب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ان کے پاس جو ہے لیک آف کوئرم ہے, یعنی ان کے پاس منیمم ممبر ہیں, ٹو پریونٹ اپوزیشن لا میکر, جو بچا سکتے ہیں اپوزیشن کے لا میکرز کو, جو روک سکتے ہیں اپوزیشن کے لا میکرز کو کہ وہ اسپیچز کریں. کہتے ہیں ہسٹری میں ایسا ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ٹریڈری ممبرز ہیں انہوں نے واک آؤٹ اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس بہت منیمم قسم کے ممبرز تھے جو ان کو اسپیچز کرنے سے روک سکتے تھے. ایز اے ریزلٹ, اگر ریزلٹ دیکھا جائے, ڈسپائٹ اے 3 hour سیشن, 3 اور کا جو سیشن ہوا, the debate on the bill seeking an open senate vote remained unconclusive. یہ جو 3 اور کا سیشن تھا جس میں بات چیت ہونی تھی, ڈیبیٹ ہونی تھی ایک بل کے اوپر جو کیا جا رہا تھا جی اوپن سینٹ ووٹ کے حوالے سے, وہ انسیٹل رہا, پہلے کی طرح اس کو حل نہیں کیا گیا. جیسے کل کا ایڈیٹوریل تھا اسی کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. The division between the PTI and opposition parties are clear as day. یہ جو تقسیم ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرح, یہ دن کی طرح, ایک روشن دن کی طرح واضح ہے. both sides, دونوں اطراف جو ہیں, though cheer leaders of democracy by their own proclamation, جو cheer leaders ہیں ڈیموکریسی کے, جمہوریت کے, اپنے خود دیے گئے جو ان کے زرشنز ہیں, اپنے بیانات ہیں, indulge in behavior that hurts the democratic process, تو اس قسم کی بیہیویئر میں شامل ہوتے ہیں جو بیسیکلی ڈیموکریٹک جو جمہوری پروسیس ہے اس کو ہارٹ کرتا ہے. Here the opposition must reflect on what it will achieve by turning up the political temperature in the assembly to the extent that no constructive debate is possible.
یہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ ضرور دکھانا چاہیے ریفلیکٹ آن کہ اسے فائدہ کیا ہوگا اس طرح کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اسمبلی کے اندر بڑھانے کا، ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ نو کنسٹرکٹیو ڈبیٹ از پاسبل، اس حد تک کہ کسی قسم کی بھی فائدہ مند ڈبیٹ جو ہے وہ پاسبل نہ ہو۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اپوزیشن کو یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح کا پولیٹیکل ٹیمپریچر وہ اسمبلی میں کریٹ کریں اور اس حد تک کریں کہ جس میں کسی قسم کی جو پازیٹیو ڈبیٹ ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ Its announcement of date for its long march notwithstanding, the PDM needs to be clear on its position. اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس ڈیٹ کے حوالے سے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اینی ہاؤ کسی بھی طرح پی ڈی ایم نیڈس ٹو بی کلیئر، پی ڈی ایم جو ہے اسے اپنی بات کے اوپر، اپنی پوزیشن کے اوپر تھوڑا واضح ہونا چاہیے۔ while it has announced that caravans will march to Islamabad on March 26, no details have been shared about the alliance strategy. جیسے کہ یہ اناؤنس کیا گیا کہ ان کا جو کارواں ہے وہ اسلام آباد کی طرف 26 مارچ کو جائے گا یا مارچ کرے گا، ابھی تک کسی قسم کی ان کی جو اتحادی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی۔ The PPP's desire to move a no confidence motion against the Prime Minister is clearly not popular with the other party leaders and remains an unresolved sticking point. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ڈیزائر ہے کہ وہ کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اگینسٹ پرائم منسٹر کے جائیں گے، یہ واضح طور پہ پاپولر نہیں ہے دوسری پارٹی لیڈرز کے ساتھ، اور ابھی تک جو ہے یہ ان ریزالوڈ ہے اور سٹکنگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ لوگ رکے ہوئے ہیں۔ یہ the alliance is sticking together and ostensibly forging ahead with its plan. تاہم یہ جو اتحاد ہے ابھی تک آپس میں ساتھ جڑا ہوا ہے اور واضح طور پہ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے جو ان کے پلانز ہیں ان کو ہیمر آؤٹ کریں اور آگے بڑھے۔ What is their end goal؟ ان کا آخری مقصد کیا ہے؟ And what will the march realistically achieve is anyone's guess؟ کہ اس مارچ میں حقیقتاً کیا چیز اچیو ہوگی، کیا کوئی گیس کر سکتا ہے؟ Government is as much to blame for the hysteria not only in the assembly but also in talk shows and on social media. گورنمنٹ جو ہے وہ بلیم کرتی ہے کہ جی یہ جتنی بھی پینک کریٹ کی گئی ہے نہ صرف اسمبلی میں بلکہ ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیاز کے اوپر جو ہے از ایز مچ ٹو بلیم، اس کے اوپر بہت زیادہ بلیم کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ اٹ ہیز کانسٹنٹلی گوڈیڈ دا اپوزیشن اینڈ شون ہائی ہینڈیڈنیس اینڈ اگریشن ٹوورڈز اٹ ایٹ ایوری فورم۔ ابھی تک جو ہے متواتر طور پہ گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کو طاقت دکھا رہی ہے، فورس کر رہی ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ شو ہائی ہینڈیڈنیس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائیں، بات چیت کرائیں اور غصہ دکھا رہی ہے ہر قسم کے فورم پہ۔ Its failure to reach out to the opposition for its key responsibility of legislative business is also hurting the system. اس کا جو فیلئر ہے کہ کسی طرح اپوزیشن کے اس کی جو کی رسپانسبلٹیز ہیں وہاں تک پہنچیں لیجسلیٹو بزنس کے حوالے سے، یہ بھی جو ہے یہ سسٹم کو کیا کر رہا ہے جی، ہرٹ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ Unfortunately, it appears as though this behavior is encouraged by in the party, and opposition bashing is the ready response to every situation. بدقسمتی سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ بیہیویئر جو ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے پارٹی میں، اور اپوزیشن بیشنگ جو ہے وہ ریڈی ہے رسپانس کرنے کا کسی بھی قسم کی سچویشن کا۔ یعنی بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آیا کہ اس بیہیویئر کو جو ہے پارٹی کی طرف سے حوصلہ دیا جاتا ہے اور اپوزیشن بیشنگ جو ہے وہ کسی بھی سچویشن کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہے۔ سینٹی مسٹ پریویل، جو عقل مندی ہے نا، سیننس ہے، اس کو لازمی کامیاب ہونا چاہیے۔ فار دا بٹرنس از گیونگ نو ریلیف ٹو دا پبلک، کیونکہ یہ جو آپس میں ان کی سختی ہے اس سے کم از کم یہ پبلک کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں۔ There are few seasoned politicians in government ranks who have the experience of dealing with such situations, and for the sake of pragmatism, they need to come forward to help bring down the temperature. کچھ سیزنڈ قسم کے پولیٹیشینز ہیں گورنمنٹ رینک کے اندر جو جنہیں ایکسپیرینس ہے اس طرح کی سچویشنز کو ڈیل کرنے کا، اور صرف پریکٹیکلٹی کے حوالے سے انہیں ضرورت ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس ٹیمپریچر کو جو ہے کم کرنے میں ہیلپ کریں۔ Sadly, going by the tone of Shah Mahmood Qureshi's speech in the assembly this week, such engagement is a distant dream. بڑی یہ دکھ کی بات ہے کہ جو ٹون اپنائی محمود شاہ قریشی صاحب نے اسپیچ میں جو اسمبلی میں اس ہفتے کی گئی، اس طرح کی جو انگیجمنٹ ہے یہ ایک درینہ خواب ہے۔ ڈسٹنٹ کہتے ہیں بہت زیادہ اور ڈریم کہتے ہیں خواب کو۔ سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈان ایڈیٹوریلز، ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اف یو اسٹل ہیو سم سجیشنز اباؤٹ اٹ پلیز لیٹ می نو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔